السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ بلاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جی۔ تو آئے ہم ایک اور نئے ایکسائٹنگ برانڈ نیو ولاگ کے ساتھ، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو گو کلک دا سبسکرائب بٹن، ہٹ دا بیل آئکن، بی اے پارٹ آف آور فیملی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور یہ دیکھیں جی، ہماری ہو گئی ہیں پکنک کی تیاریاں مکمل، اور اب ہم نکل رہے ہیں پکنک پہ۔ سو وی بوتھ آر ریڈی and Ayat is very very excited because she's going with her friends. جی تو فائنلی آ گئے تھے ہم روڈ پہ اور جا رہے ہیں ہم رستے میں، لیکن بڑی دفعہ جو ہے نا صبح بارش کی وجہ سے ہم نے بڑا پلان آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ جو ہم فیملیز اکٹھی جا رہی تھیں، ہم نے یہی سوچا کہ جی ادھر بارش ہے شاید نہ جایا جائے، پھر ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس گو دیئر، دیکھی جائے گی، بارش ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ ارے نہیں نہیں نہیں، بس اب آپ نے کان کھول دیں آپ لوگ، میں چپ ہو گئی ہوں، مجھے پتہ ہے میں باتھ روم سنگر ہوں، اس لیے میں آپ کے کانوں کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہوں گی، اوکے۔ خیر جی، موسم تو بہت خوبصورت تھا، اور یہ ڈرائیو بھی جو نارتھ والی سائڈ کی ڈرائیو ہے نا، میں کہتی ہوں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ انسان جب وہ گھروں کو دیکھ دیکھ کے آپ کا تنگ ہو جاتا ہے نا دل، تو اس سائڈ پہ آپ ڈرائیو کرنے چلے جائیں، بس ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی جگہ پہنچے نہ پہنچے، دل آپ کا ویسے ہی وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اسی آس پہ چل پڑے تھے کہ چلو اگر وہاں جا کے بارش بھی ہو رہی ہوئی تو ایٹ لیسٹ ہم ڈرائیو تو انجوائے کریں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کوئی ہٹ چھٹ، کیونکہ موسٹلی جو پارکس ہوتے ہیں وہاں پہ ہٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کو بارش ملے بھی تو بھی آپ ہٹ کے نیچے جا کے آرام سے بیٹھ کے اپنا کھانا پینا کر کے تو پھر ہم واپس آ سکتے ہیں۔ کھانا پینا اپنا گھر سے لے کے جا رہے تھے، بیکاز نارتھ سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت جو ہے نا کم ملتی ہیں آپشنز، چوائسیز وغیرہ بہت کم ہوتی ہیں۔ سو اس کے لیے ہم نے اپنا کھانا پینا گھر سے بنایا تھا۔ کھانا پینے میں کیا بنایا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کے ولاگ میں، سو اس کے لیے آپ کل کا ولاگ جا کے دیکھیں۔ سو اسی طرح سے جی ہم نے ڈشز وغیرہ بانٹ لی تھیں کہ کوئی کون کیا بنائے گا کون کیا بنائے گا، اور سنیکس وغیرہ ہم سبھی لے کے گئے۔ سو مل ملا کے جو ہے نا بڑی ایک مزے کی ہماری جو ہے نا آؤٹنگ ہو گئی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں وہ تو ایک سسپینس ہے، وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، سو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ لیکن آپ بس ویوز انجوائے کریں، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ان چیزوں کو کٹ شارٹ کر کے آپ کو دکھاؤں، بیکاز اتنا نیچر جو ہے نا، نیچر آپ کو اتنا سکون دیتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان کا ویسے ہی جو ہے نا دل کرتا ہے کہ انسان نیچر والی جگہ پہ چلا جائے، بس ایک بینچ پڑا ہوا اور انسان سکون سے جو ہے نا بس 2-4 گھنٹے آرام سے گزار کے آ جائے۔ بیکاز نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ اپنی، جب آپ کو فریش ایئر ملتی ہے، جب آپ کو فریش ماحول ملتا ہے، ہر طرف گرینری نظر آتی ہے، پانی نظر آتا ہے، سو دل آپ کا ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور اس رستے میں جو گھر نظر آ رہے تھے، آپ لوگوں کو تو نہیں نظر آ رہے، کیونکہ وہ ہم لوگ جو فرینڈز ہم لوگ ساتھ گئے ہیں، ہم لوگ یہی باتیں کہہ رہے کہ ان گھروں کی انٹرنس روڈ پہ ہوتی ہے اور گھر 1.5 کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے، لیکن اتنے کوئی خوبصورت قسم کے گھر تھے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب میں کہتی ہوں یہ لوگ جنتوں میں رہ رہے ہیں، سیریسلی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ایسا گھر دے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن لٹرلی ان لوگوں کی تو لائف وہ کہتے ہیں نا سارٹیڈ ہو گئی ہے۔ سو بس یہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے اور وہ اس میں خوش رہے، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس روٹ پہ موسٹلی جن لوگوں کے گھر ہیں نا ساتھ، کافی ایکڑز میں ان کے پاس زمین ہوتی ہے جس پہ وہ کراپس وغیرہ گرو کرتے ہیں، جو یہاں پہ ہمیں سٹورز میں بھی ملتی ہیں، آرگینک چیزیں۔ کئی یہاں پہ آپ کو ڈیری فارمز ملیں گے، وہاں پہ آپ کو ایگز، اور کئی جگہوں پہ آپ کو ہنی ملے گا۔ سو بہت ساری جو ہے نا آپ کو نیچرل آرگینک چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آن دس روٹ۔ لوگوں نے اپنے بورڈز وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں کہ ہنی اویلیبل، اوبیسلی جس چیز کا سیزن ہوتا ہے اسی چیز کی جو ہے وہ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں۔
سو آج کل اسٹرابری فارمس لائک بیریز کے فارمس جو ہیں ان کی پکنگ چل رہی ہے. سو وہ بھی ایک جو ہے نا بڑا امیزنگ قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. انشاءاللہ ضرور کبھی ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے. سو خیر جی، ہم نے تو یہ ڈرائیو بہت انجوائے کی بکاز فرینڈس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا مزہ ہی آ جاتا ہے. جہاں آپ کے لائک مائنڈیڈ پیپل ہوں نا وہاں پہ سفر لمبا بھی ہو جائے. اب دیکھیں وہ ہم نے یہاں سے لیفٹ کرنا تھا لیکن چونکہ لیفٹ پہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہے دیٹ مینس روڈ از بلاکڈ، دیر از سم تھنگ ہیپنڈ. اللہ جانے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا. لیکن جو بھی تھا اس کی وجہ سے روڈ بلاک تھی تو ہمیں تھوڑا لمبا روٹ لے کے جانا پڑا. لیکن مزہ بہت آیا کیونکہ جب آپ کے پاس کمپنی اچھی ہو نا، جب باتیں کرنے والے مزے کے لوگ ہوں تو پھر سفر لمبا ہو یا چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ہم نے تو بہت انجوائے کیا، بہت جو ہے نا گپیں ماری، گانے گائے، خوب مزے سے ہم ڈرائیو کرتے ہوئے گئے. میں نے تو خیر ڈرائیو بھی نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے تو اس سفر کا وہ کہتے ہیں ڈبل مزہ آیا بکاز بڑا انجوائے کیا میں نے. تو سفر تو کہتے ہیں نا جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم سفر آپ کے اچھے ہوں تو آپ کا سفر زیادہ اچھے طریقے سے گزرتا ہے، زیادہ انجوائبل گزرتا ہے. سو الحمدللہ ہماری کمپنی تو بہت مزے کی تھی، بہت ہم نے انجوائے کیا اور اتنی گپیں ماری نا. وہ ڈیلی روٹین میں آپ جس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہو وہ دیٹ واز سم تھنگ ایلس. اور جس طرح ہم لوگ آج گئے وہ اتنا مزہ آیا، اتنا انجوائے کیا نا ہم نے کہ بس. اور چونکہ روڈ بلاک تھی اس وجہ سے ہم لوگ ڈی روٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں جنگلوں میں سے گزر گزر کے جو ہے نا گئے ہیں. کہیں پہ روڈ کچی تھی، کہیں پہ روڈ پکی تھی. لیکن سب سے اچھی بات میں ان سے بھی یہی ڈسکس کری تھی اپنی فرینڈ سے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں مرضی آپ چلے جاؤ روڈ موجود ہے. لائک دیر آر سائنس اویلیبل، دیر از روڈ اویلیبل، کہ مطلب آپ لاسٹ نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. اور اسپیشلی کینیڈا کی مجھے سب سے بڑی مزے کی جو بات لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیدھی سیدھی روڈیں ہیں. ایک شہر سے نکلی ہیں مطلب 2-3 شہروں میں سے گزر کے آگے چلے جو سیدھی ایک ہی روڈ جا رہی ہوتی ہے. تو ابھی بھی ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں وہ ایک ہی سیدھی روڈ ہے جو اینڈ تک جائے گی جہاں ہم جا رہے ہیں. اور تقریباً یہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو آپ خود ہی سوچ لیں لائک 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو سیدھی ایک روڈ پہ. سو اس میں تو پھر وہ لاسٹ ہونے والا چکر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے نا. لیکن ویوز چیک کرے، وہ آیت والا صاحب ہے، چیک دا ویو ماما، ویو چیک کرے. سو آپ بھی دیکھیں جی ویو، وہ سامنے دیکھیں وہ اوپر جو روڈ نظر آ رہی ہے اونچی سی، اتنی کو پیاری لگ رہی تھی. مطلب کیمرہ آپ کو وہ چیز جسٹیفائی کر کے نہیں دکھا سکتا. لے بے شک آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا 14 پرو میکس ہو یا 15 پرو میکس ہو، لیکن کیمرہ وہ چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو کیمرے ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بلٹ، ان کیمروں کو ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی پہنچ نہیں سکی. انسان جو مرضی کر لے نا، وہ کہتے ہیں روبوٹ تک بنا لیے، ہر چیز کر لی، لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے جو قدرت نے کر کے دکھایا. وہ قدرت کا کرشمہ قدرت ہی کر سکتی ہے. سو دیٹ از 110% ٹرو. جو سکون آپ کو نیچر سے کنیکٹ ہونے پہ ملتا ہے نا وہ بڑے بڑے محلوں میں بھی نہیں ملتا انسان کو. سو آپ ہر بندہ جو ہے نا، آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ بھی جب ویکیشن پہ جاتے ہیں سو دے گو ٹو کاٹیجز، دے گو ٹو نیچر، دے کنیکٹ ود نیچر. بیکاز نیچر آپ کو جو سکون دیتی ہے نا وہ اور کسی چیز سے نہیں مل سکتا. اور ویسے بھی سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا امیر سے امیر انسان بھی پیسے خرچ کے حالانکہ وہ محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں جو گھر دوسرے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی نیچر سے کنیکٹ کرنے کے لیے پیسے اپنے لگا کے تو ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ان کو فریش ایئر مل سکے، جہاں ان کو نیچر سے کنیکٹ ہونے کا موقع مل سکے. کیونکہ انسان کی اصل یہی ہے. ہم وہ پتھر کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں. ہمیں انسان جو ہے نا وہ نیچر سے جتنا زیادہ جلدی کنیکٹ ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا. کوئی چیز آپ کو اتنا سکون نہیں دے سکتی.
آپ ٹی وی دیکھیں گے، آپ فون یوز کریں گے، آپ کوئی اور کام کریں گے تو آپ بہت جلدی اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نیچر میں جا کے بیٹھیں گے، لائک مطلب ایک پارک ہے یا ایک لیک ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں فل آن آگے پیچھے آپ کے فل آن نیچرل ویوز ہیں، سو آپ ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں اکتاتے. گھنٹوں آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہو چاہے نہ ہو. انسان گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں نا، آپ کو سکون ہی ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے گی. سو خیر، یہ دیکھیں جی آج کے ویوز. اور میں بس، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا کروں، زیادہ پرولونگ کروں، کہ اس میں آپ کو ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ دکھا دوں 2-2 منٹ کی کر کے. کیونکہ جتنی یہ پیاری ڈرائیو تھی نا، اٹ از جسٹیفائڈ کہ صرف یہ ڈرائیو آپ کو دکھائی جائے. ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی تھی کہ میں فون بند کرتی تھی، پھر میں فون آن کر لیتی تھی. کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آتا تھا کہ بس دل کرتا تھا یہ بھی کیپچر کر لیں، وہ بھی کیپچر کر لیں. اب یہ روڈ دیکھیں آپ، یہ جھولوں والی روڈ ہے. اگر آپ لوگ لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ڈپس آتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ تیز ہو نا تو بڑا مزہ آتا ہے جھولے لینے کا. لیکن خیر جی، یہاں پہ ہمیں سپیڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں جھولے کم آئے ہیں. لیکن مزہ بہت آیا ہے ان روڈوں پہ، وہ چیزیں یاد کرنے کا، وہ چیزیں ریوائیو کرنے کا مزہ بڑا آیا ہے. سو بہت انجوائے کیا ہم نے. تو 1-2 دفعہ تو ہمیں بھی چانس لگ ہی گیا جھولے لینے کا. سو وہ جو ہے نا، بیسٹ پوائنٹ تھا، بیسٹ چیز تھی وہ. خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم گئے کہاں تھے. چلیں، میں آپ کو کل تک انتظار نہیں کرواتی، آپ کو میں جگہ بتا دیتی ہوں، لیکن دکھاؤں گی وہ جگہ میں انشاءاللہ آپ کو کل. سو ہم گئے تھے جی کالنگ ووڈ پارک. یہ سن سیٹ پوائنٹ بھی کہلاتا ہے، وساگا بیچ کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے، لائک پاس ہی ہے وساگا بیچ کے. سو بہت خوبصورت جگہ ہے. اگر آپ جی ٹی اے میں رہتے ہیں سو ڈیفینیٹلی جائیں، بہت مزے کی جگہ ہے. لیکن کل کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ڈرا بیک کیا ہے اس چیز کا، لیکن اس کا حل بھی ہمیں مل چکا ہے. سو وہ حل بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ڈرا بیک بھی بتائیں گے. تو کل کا ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا. اور مجھے، میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلیں آسان کرے گا. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. اور اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. خوش رہے مانتے ہیں.